بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی اہم کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں جو ویکسینیشن کے بارے میں ہے، ویکسینیٹر کا۔ اس کو ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویلکم کرتے ہیں دا ٹارگیٹ اکیڈمی میں آپ کو خوش جن دوستوں نے ابھی تک دا ٹارگیٹ اکیڈمی یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے کلاس کی طرف۔ ماضی میں استعمال ہونے والی مشترکہ ڈی ٹی پی ویکسین میں مبینہ طور پر ویکسین کے 3 اجزاء میں سے کون سا شدید رد عمل کا باعث بنا؟ اس کا آنسر ہے پرٹیوسس۔ ڈی ٹیپ، ناک، تشنج اور سیلولر پرٹیوسس ویکسین کے بعد عام طور پر کس قسم کا رد عمل ہوتا ہے؟ جواب جو ہے انجیکشن کی جگہ پر سوجن اور کومل پن۔ بیکٹیریل مینجائٹس بچوں کو کسی بھی دوسرے عمر کے گروپ کے مقابلے زیادہ کثرت سے حملہ کرتا ہے۔ کون سی ویکسین مینجائٹس کی پہلی عام قسم کی روک تھام میں مدد کرے گی؟ وہ ہے ہپ، HIV ہپ ویکسین جو ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد کون سی ویکسین دی جاتی ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہے ہیپاٹائٹس بی۔ حاملہ عورت بعض بیماریوں سے حفاظت کے لیے نال کے ذریعے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اینٹی باڈیز دیتی ہے۔ پیدائش کے بعد یہ قدرتی قوت مدافعت کتنی دیر تک رہتی ہے؟ آپشن 1 ہے 2 سال، آپشن 1 ہے 2 سال، آپشن 2 ہے 1 سال، آپشن 3 ہے 5 سال اور آپشن 4 ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ان میں سے کوئی نہیں۔ mRNA کا پروٹین میں تبادلہ ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے میزبان سیل سائٹوپلازم۔ ٹشو کلچر کے استعمال سے حال ہی میں کس وائرل بیماری کے لیے ویکسین تیار کی گئی ہے؟ وہ ہے خسرہ۔ پولیو مائلیٹس کی مؤثر ویکسین کس جانور کے گردے کے خلیوں پر پولیو مائلیٹس کے وائرس کو کلچر کر کے تیار کی گئی؟ بندر، وہ ہے بندر۔ زرد بخار کے وائرس کو کی ثقافتوں پر سیریل گزرنے سے کم کیا جا سکتا ہے؟ چیک ایمبریو ٹشو، اس کا رائٹ آنسر ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس جانور سے وہ مواد لیا گیا تھا جو پہلی بار ویکسینیشن کے لیے استعمال کیا گیا؟ اس کا رائٹ آنسر ہے گائے۔